دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دو چیزوں کی فکر ہے۔ یا تو دنیا کی فکر ہے، اکثر کو تو ہے ہی دنیا کی فکر کہ میری روزی کے مسائل حل ہو جائیں، میرے کاروبار کے، میری کوٹھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اکثر کو تو ہے ہی دنیا کی فکر، لیکن کچھ کو آخرت کی فکر بھی اللہ نصیب کر دے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کون سی ہے جو اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ تو دیکھیں کہ دنیا کی فکر بھی ہے، دارالاسباب ہے، اس کے اندر اسباب اختیار کرنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے، دنیا کے معاملات کو سلجھانا چاہیے۔ تو وہاں پر ہمیں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ ہمیں نے دنیا کے اندر عارضی زندگی ہے، دنیا سے کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں دنیا میں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر رہتا ہے تو وہاں پر یہاں سے یہاں کوئی کراچی کا سفر کر رہا ہے تو وہ راستے میں اگر ٹرین رکتی ہے تو وہاں پر کوئی وہ کوٹھی، مکان، بنگلہ بنانے نہیں لگ جاتا۔ اب وہ بنانے لگ جائے تو کوئی یہ کہے گا یار تم مسافر اللہ کے بندے، یہاں پر عارضی ٹرین رکی ہے، یہاں پر تو اتنی محنت کر رہا ہے، تو میں تو یہاں پر سب کچھ بنا کے جو ہے آسانی سے، عیاشی سے رہوں گا، تو کون اس کو عقل مند کہے گا؟ تو اس لیے دنیا کی محنت کریں جو ہے دنیا کی ضرورت کے تحت، جتنی ضرورت ہے، جتنا جو ہے ہمیں یہ ہے اتنا ہی ہم دنیا کے لیے کریں۔ آخرت کی فکر کریں، آخرت کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو اس کے مقابلے میں جیسے تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں 2.5 منٹ کی زندگی ہے، یہ تو بہت مختصر زندگی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں پر نعمتیں ملیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ، وہاں پر اگر عذاب ہوگا خدا نخواستہ، آخرت خراب ہوگی تو پھر جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے 2 وظیفے ہیں، ایک کو اگر کر لیں تو آخرت کی پریشانیوں سے بالکل نجات مل جائے گی، دوسرے کو اگر کر لیں تو دنیا کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گویا اگر ان دونوں کو ہم کر لیں تو دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ دنیا کی پریشانی سے نجات کا وظیفہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے جو ہے 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس دعا کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پہاڑوں برابر بھی اگر قرضہ ہوا تو وہ بھی اتار دیتے ہیں، اس کو اس جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق کی پریشانی ہے، جب پہاڑوں جیسے قرضے ختم ہو گئے تو گویا دنیا کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بہت سی مشکلات کے حل کا وظیفہ ہے، گویا دنیا کی ساری مشکلات اس کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتلائے ہیں دنیا کی پریشانی کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء واسم العلیم پڑھ لیں، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی بھی جو ہے موذی جانور آپ کے قریب نہیں آ جائے گا، کوئی بھی موذی چیز آپ کے قریب نہیں آ جائے گی، تو دنیا کی پریشانی ختم ہو گئی۔ آخرت کی پریشانی سے نجات، فرمایا سب سے پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بعد یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، بہت مختصر وظیفہ ہے لیکن کمال وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ آخر تک پڑھتا ہے تو فرمایا 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 دفعہ سورہ حشر کی یہ آخری آیت پڑھتا ہے، فرمایا فجر کے بعد پڑھے گا تو جو ہے اللہ کے نورانی فرشتے 70,000 تقریباً، ایسے روایت میرے ذہن کے بھول گئی، تو فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر جو شخص اگر اسی دن کو مغرب سے پہلے اگر اس کو وفات ہو گئی، اس کی موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت پائے گا۔ اور اگر یہ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو فرمایا فجر تک فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو موت آ جائے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو اس کی مغفرت کے اندر کیا شک ہے؟ اگر وہ موت آ جائے شہادت کی موت تو پھر اس کی بخشش کے اندر کیا شک ہے؟
گویا آخرت کی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ تو ان دونوں عملوں کو جو شخص کر لے گا تو گویا وہ دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔